لوگ ہمیں اپنی عادت ڈال کر بدل جاتے ہیں اور ہم ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ بدلتے چہرے دیکھنا بھی کسی اذیت سے کم نہیں۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ کوئی میرے وجود کی ایک ایک رگ کو بھی کاٹ ڈالے تب بھی اتنی اذیت محسوس نہ کروں جتنی مجھے یہ سوچ کے ہوتی ہے کہ تم کسی اور کو میسر ہو۔ محبت میں شکست فاش ہو جائے تو جنازہ خود ہی اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی، میں بچھڑنے کی اذیت سے واقف ہوں، اس لیے میں کسی کو خود سے اتنا قریب نہیں ہونے دیتی کہ زندگی کے کسی حادثے میں اگر وہ مجھے کھو دیں تو وہ اس تکلیف سے نہ گزرے۔ میں اس بات پر یقین رکھ چکی ہوں کہ کوئی بھی آپ کو کبھی بھی تنہا چھوڑ کے جا سکتا ہے، پھر وہ چاہے اپنی مرضی سے گیا ہو یا قسمت لے گئی ہو۔ میرے لفظوں کے موتی اس تک پہنچ جائیں تو بس اتنا کہہ دینا، ہم جیسے لوگ اگر کھو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ فیلنگز ختم نہیں ہوتی، ان کو چھپا کر بتانا پڑتا ہے کہ فیلنگز ختم ہو گئیں۔ میری فطرت نہیں ان پرندوں سے دوستی رکھنا جنہیں ہر کسی کے ساتھ اڑنے کا شوق ہو۔ محبت ہماری بھی اثر رکھتی ہے، بہت یاد آئیں گے ذرا بھول کر تو دیکھو۔ کبھی کبھی پرانی باتیں یاد کر کے ہنسنا بھی ایک اداسی ہے۔ محبت صرف ایک ڈرامہ ہے جس کی آخری قسط جسم ہے، جسم مل جائے تو ڈرامہ ختم۔ سوچتا ہوں خود سے معافی مانگ لوں، میں نے اپنا بہت دل دکھایا ہے۔ یقین جانو میں ان قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر فرار نہیں ہوتے۔ پتہ ہے لوگ وہ نہیں سنتے جو ہم سنانا چاہتے ہیں، لوگ ہمیشہ وہ جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں جو ہم چھپانا چاہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نفرت کا جذبہ سب سے زیادہ شدید ہے، یا سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ نفرت ہو تو محبت مر جاتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے اجنبیت کا رشتہ سب سے کڑی سزا ہے۔ اجنبیت وہ مقام ہے کہ تعلق ہی نہیں، نفرت کی انتہا اجنبیت ہوتی ہے۔ جب شکوہ شکایت ہونا ہی بند ہو جائیں تو تعلق مر جاتا ہے۔ لڑائیاں جھگڑے تعلق کو بچانے کی کوششیں ہوتی ہیں، تعلق کے زندہ ہونے کی علامت ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو نفرت کا ہونا بھی محبت کی نشانی ہے۔ بیگانگی تو اجنبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تعلق میں آ جائے تو مطلب تعلق اب دم توڑ چکا ہے۔ جب تک لڑائیاں جھگڑے ہیں تعلق کو بچانے کی امید زندہ ہے۔ ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب خاموشی آ کے روح میں ڈیرے جما لے اور ہر بات پہ ایک ہی جواب آئے کہ جی ٹھیک ہے۔ میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھے دلاسوں کی نہیں بلکہ تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہجوں کی تلخی سے حالات نہیں بدلا کرتے، البتہ دل ضرور ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹے دل کی آہ زبان سے نکلی بد دعا سے بڑھ کر اثر رکھتی ہے۔ لہٰذا اچھا بولیے اور اچھا سوچیے، لوگوں کے سامنے بھی اور ان کی پیٹھ پیچھے بھی۔ عمل کافی مشکل ہے لیکن اجر اس کا عظیم ہے۔ بات ہمیشہ محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اپنی نظر میں ذلیل ہونے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذلت نہیں، کیونکہ خود سے چھپنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب کچھ ایسے صاف ہوتا ہے جیسے کانچ کی شفاف دیوار کے ایک طرف بیٹھ کر دوسری طرف کا منظر دیکھ رہے ہوں۔ یک طرفہ محبت بہت بد نصیب ہوتی ہے، ان ٹوٹی ہوئی قبروں کی طرح
جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، جو بہت سے طوفانوں کی نظر ہو جاتی ہیں، دیکھنے والا صرف حالت دیکھ سکتا ہے، اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی بڑی اذیت سے بچنے کے لیے ہم چھوٹی اذیت کو سہ کر خود کو لوگوں سے الگ کر لیتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنی محبت کے سحر، وفاؤں کی جاگیر اور وعدوں کی زنجیر سے آزاد کیا۔ خدا را یہ مت پوچھنا کہ میں نے خود کو تمہاری قید سے آزاد کیا یا نہیں۔ سچی محبت اگر طوائف سے بھی ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ میں نے اپنے حصے میں آنسو بھی تمہاری محبت پر قربان کر دیے۔ میں رب کے سامنے تمہارے دیے گئے گھاؤ پر آنسو بہا کر تمہیں کوئی تکلیف نہیں دلوانا چاہتا۔ مل کر بچھڑنے کا دکھ اپنی جگہ، مگر ملے بغیر بچھڑ جانے کے کرب کو دنیا کی کسی بھی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دو قسم کے شوہر بیوی کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ بیوی پوری عمر پچھتاتی رہتی ہے۔ پہلا وہ جو عورت کو ہر وقت تانے دیتا ہو، دوسرا وہ جو غلطی اپنی ہونے پر بھی بیوی کو ہی ڈانٹتا ہو، غلطی نہ ماننے والا۔ جس کو سن لو وہی فرشتہ، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ صرف بیٹوں کی نہیں، بیٹیوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ کسی ایک کے تربیت یافتہ ہونے سے معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیمتی انسان کی یہ پہچان ہے کہ اس میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ میں ہوں مشکل سوال کے جیسا، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے روزانہ یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں۔ ارشاد ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم وہ نہیں جانتے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اگر کوئی آپ کی چیز چھن گئی ہے یا آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص کو بڑی جلدی میں کہیں جانا تھا اور اس کی بس نکل گئی۔ وہ اللہ سے شکوے کرنے لگ گیا کہ میری بس نکل گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور کچھ منٹ کے بعد اسے خبر ملی کہ اسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مسافر تھے وہ سارے مر گئے ہیں۔ پھر اس شخص نے اللہ کا شکر کیا۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن اللہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے، اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے۔ آمین ثم آمین۔